بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم علی شاہ اور عمران خان کا یہ انٹرویو بہت مشہور ہوا، اور اس کے اندر جو قاسم علی شاہ نے گویا اپنی سی وی پیش کی اور ٹکٹ مانگا جس انداز سے بھیک مانگنے کی طرح، اور عمران خان صاحب بھی ٹکٹ بانٹتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہیں، ووٹیں زیادہ ملیں گی، بس اس کو ٹکٹ، باقی اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے، یہ عمران خان صاحب نہیں دیکھتے ہیں۔ بہرحال جیسا ہی ٹکٹ کا اعلان ہوا تو گویا ذلت اور خواری شروع ہو گئی، کیونکہ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، یہ جمہوریت ہے بابا، یہ ذلت اور خواری ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، کرپشن ہے، گالی گلوچ ہے، ذلت ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے، اور جو آگے ذلت آنے والی ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، کیونکہ جمہوریت شرک ہے، یہ ایک مشرکانہ نظام حکومت ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں ڈیموکریسی از دی ورسٹ سسٹم آف گورنمنٹ۔ یہ بہت ہی برا اور بہت ہی زیادہ یعنی غلیظ قسم کا ایک نظام ہے، جو 75 سال کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں، اور اس کے اندر یعنی جو بھی اس کے اصول ہیں وہ اسلام کی ضد ہے، اس کی زندگی اسلام کی موت ہے، اور اسلام کی زندگی اس کی موت ہے۔ تو اس کے اندر اصل میں یہ جو ذلت اور خواری آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو عزت دار کرے گا تو یہ ناممکن ہے۔ ابھی میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی قاسم علی شاہ کا وہ شرکی عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جو اس کے استاد اور پیر صاحب واصف علی واصف اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک مذاکرہ ہوا تھا، یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا واصف علی واصف کے بیٹے نے کہ میرے والد صاحب نے کسی کا یعنی کوئی کام کیا، کچھ سوشل کام کر دیا، تو اس نے کچھ اس کی پیمنٹ کرنے کی کوشش کی یا کچھ مانگا کہ آپ کیا اس کا مجھ سے کتنا مانگتے ہیں معاوضہ، تو انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں لیتا ہوں، میں نے بس ایسے آپ کا کام کر دیا، ہو گیا یہ کام۔ تو اس نے کہا نہیں میں کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں، تو تھوڑا اصرار جب اس نے کیا تو واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیا کرو، بس یہی اس کا معاوضہ ہے۔ تو اس کے بعد بڑے فخر سے وہ واصف علی واصف کے بیٹے کہنے لگے کہ یعنی اس بندے نے اس کے بعد ہر مہینے وہ 11ویں کی مٹھائی ہمارے گھر بھیجتے تھے، حتیٰ کہ واصف علی واصف کے مرنے کے بعد بھی باقاعدہ وہ مٹھائی جو ہے نا وہ ہمارے گھر ابھی بھی آتی ہے۔ تو اس پر شاہ صاحب بھی، قاسم علی شاہ صاحب مسکرائے۔ تو جس کو دین کی اتنی بھی سمجھ نہ ہو، اتنی بھی دین کی سمجھ نہ ہو کہ یہ شرک ہے، 11ویں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن پوری دنیا کو لیکچر دینے والے، یونیورسٹیوں کو پڑھانے والے، عدلیہ کو پڑھانے والے، فوجی افسروں کو پڑھانے والے، پولیس کو پڑھانے والے، ڈاکٹروں کو پڑھانے والے، انجینئرز کو پڑھانے والے کی سمجھ میں اتنی سادہ سی بات نہیں آ رہی ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور دوسری طرف ہمارے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی جو مزار نظر آتا ہے خود بخود یہ گبرو جوان وہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر جب کوئی کہے کہ آپ نے تو شرک کیا، کامران نے ان کا انٹرویو لیا اور کہا کہ عمران خان صاحب آپ تو مذہبی آدمی، آپ نے کیوں شرک کیا؟ تو آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ سجدہ ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی سجدہ نہیں ہے تو کیا یہ قیام تھا؟ آپ کا ماتھا نیچے لگا، آپ کے گھٹنے نیچے لگے، آپ کے ہاتھ نیچے لگے، تو کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں تھا، یہ اصل میں نے بوسہ دیا تھا۔ اور بوسہ دینے کے لیے سجدہ کرنا پڑتا ہے حضرت صاحب، اتنی بھی آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اور یہ کون سا بوسہ دینے کا طریقہ، یہ کون سا دین اسلام ہے؟ کس نے صحابہ کرام میں سے کسی نے بوسہ دیا ہو اس طریقے سے جا کے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر؟ کیا ابوبکر صدیق نے کبھی دیا تھا؟ عمر بن خطاب نے کبھی دیا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کبھی اس طرح دا کے بوسے دیے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے؟ یا کسی صحابی، تابعی، تبع تابعین کی کسی میں سے کوئی نام لیں کہ کسی نے یہ انداز اختیار کیا ہو؟ اور پھر جو یا علی مدد کا پٹا انہوں نے بنوایا، کسی خاص علاقے میں گئے تو صرف ووٹ حاصل کرنا تھا، تو وہاں جناب یا علی مدد کا پٹا ان کے بازو پر انہوں نے باندھا اور انہوں نے جناب اس کو بنوایا۔ تو یہ شرک کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ پھر ایک مدرسے میں گئے، وہاں وہ ظاہری بات ہے ان کے تو نعرے ہی سارے شرکیہ ہیں،
سارے انہوں نے شرکیہ نعرے لگائے، نعرہ حیدری، یا علی مدد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مدد، نعرہ غوثیہ، یا عبد القادر جیلانی مدد کے نعرے لگائے۔ اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے وہاں جا کے بیان اپنا جب شروع کیا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی چھٹی ہو جاتی ہے جب شرکیہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو سیاسی جلسوں کے اندر بھی ان کی سٹیج سے میں نے نعرے سنے ہیں، پھر جو وہ میوزک ہوتا ہے اور پھر جو خواتین تک ناچتی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ کون سی تم مدینہ ریاست بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا سمجھ دے، آپ کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور 26-27 سال سے آپ اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہو، کتنی ذلت اور خواری آپ کو مل رہی ہے، اور ذلت اور خواری کو آپ جہاد کا نام دے رہے کہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ کتنے عجیب و غریب کارٹون دیکھ کے شرم آتی ہے۔ تو بہرحال کاش یہ اللہ کے راستے میں ہوتے تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا، بڑھا چڑھا کے دیتا، لیکن یہ تو جمہوریت کے راستے میں ہے، یہ پاکستان کے راستے میں ہے، یہ قوم کے راستے میں ہو سکتی ہے، علاقے کے راستے میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جہاد کا نام دینا کہ اللہ کے راستے میں آپ جہاد کر رہے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جو حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، بتائیے ان کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ یا وہ خود باطل کے اوپر کھڑے ہوں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کے خالص دنیاوی جھگڑے ہیں، اور اگر تم صحیح معنوں میں پاکستان کے خیر خواہ ہو تب بھی تم اللہ کے راستے میں نہیں ہو۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ وطن کی لڑائیاں تو اور قومیں بھی لڑتی ہیں، ہندو بھی لڑے ہیں، سکھ بھی آج کل اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہر قوم لڑی ہے، امریکن لڑے ہیں، جرمن لڑے ہیں، جاپانی لڑے ہیں، چائنیز لڑ رہے ہیں، رشین لڑ رہے ہیں، یوکرین لڑ رہا ہے، سارے لڑ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کون لڑ رہا ہے؟ تو اللہ کے لیے جو لڑے گا وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، وہ حق کے اوپر ہے، اس کا ساتھ دینے والے یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ باطل پر ہیں، اور جو ایمان اور عقیدے کی بات جب اٹھی ہوئی ہو اور نیوٹرل ہو جائیں تو وہ تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ ذلت اور خواری یہ اس کا مقدر ہے جو شرک کو اختیار کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجھے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔